السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نالج اینڈ جسٹ نالج۔ دوستو، ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کو اپنی شناخت واپس مل گئی ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں اس کی سن 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطینیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطینیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، ایشیا کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم یعنی اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا یوب یا پایا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسیا فرقے کی تھی اور مشرقی سلطنت آرتھوڈکس کلیسیا فرقے کی تھی۔ دوستو، آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسیا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطینیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسیا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسیا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ علم ہے کہ اب بھی آرتھوڈکس کلیسیا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسیائے قسطنطینیہ لکھتا آیا ہے۔ دوستو، قسطنطین نے اس جگہ 360 میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسیا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسیا جل گیا تھا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین اول نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسیا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گیبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسے کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملا اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افترا پرداس الہام کی وجہ سے تھا جس میں جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسیا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسیا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ یہ اسی دن فتح ہوا اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ دوستو، قسطنطینیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیسیاؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ علاوہ ازیں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا، اور مسیحی جنگوں کے منصوبہ جات وہیں تشکیل پاتے تھے اور وہاں سے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویروں کو مٹا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔
سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ دوستو، آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔ جولائی 2020 میں اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ آیا صوفیہ کے اندر اذان دی جا چکی ہے اور 24 جولائی سے یہاں پر باقاعدہ نمازیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ملوں گی آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔